ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 18 ہے۔ آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ مہر میں زیادتی کرنے کے متعلق کہہ رہے قول فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، ایک شخص سے اس نے بیوی کو مہر دیا جو مقررہ مقدار تھی، بعد میں کچھ مزید دیا اور عقد ہوا تھا تو یہ زیادتی اس پر لازم ہو گئی، خلافاً لزفر رحمہ اللہ، امام زفر سے کے نزدیک لازم نہیں۔ وَسَنَذْكُرُ، پھر آگے ہم اس کو ذکر کریں گے فی زیادت الثمن والمثمن انشاءاللہ تعالی، کہ سامان میں زیادتی کرنا اور مسمن میں زیادتی کرنا یا حد کرنا، کم کرنا، ڈسکاؤنٹ وغیرہ کرنا، وہاں ہم یہ مسئلہ ذکر کریں گے۔ چلو آگے مسئلہ یہ ہوا نا کہ جب اس نے زیادتی کر دینا تو یہ زیادتی اب کیا ہوگی؟ لازم ہوگی، طلاق وغیرہ پڑ جائے دے گا، یا یہ ختم ہو جائے گا؟ اصل جو مہر ہے وہ آدھا ہو جائے گا، کہہ رہے کہ وجہ صحت زیادہ جو زیادتی درست ہو گئی تسقط بالطلاق قبل الدخول، اگر طلاق قبل الدخول پڑ جائے تو یہ ساقط ہو جائے گی۔ وعلی قول ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اولا، امام یوسف سے کے اول قول کے مطابق یہ بات ہے کہ تتنصف مع الاصل، جس سے اصل مہر آدھا ہو جاتے ہیں نا، یہ زیادتی بھی آدھی ہو جائے گی۔ لأن النصف عندهم، کیونکہ طرفین کے نزدیک جو نصف یختص بالمفروض، وہ مقدار مفروض کے ساتھ خاص فی العقد، جو عقد میں ہوا، عنده المفروض بعده، امام یوسف کے نزدیک جو بعد میں فرض کیا جائے وہ بھی ہے کالمفروض فی ہے، کہ جو چیز مقدار وغیرہ بیان کی جائے عقد کے اندر اور جو بعد میں بیان کی جائے، یہ دونوں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برابر ہے، فیہ علی ما مر، جس پہلے گزرا۔ یہ بات تھی زیادتی کی کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو جائے، وَإِنْ حَطَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، اگر خاتون کیا کرے مہر سے کچھ کم کر دے، خاوند دے رہا تھا 50,000، اس نے کہا چلو 50 کی جگہ 40 تو 10,000 کم کر دو، تو یہ کمی کرنا بھی درست ہے۔ لأن المہر حقها، یہ مہر اس خاتون کا حق ہے، والحط یلقی حالت البقاء، تو بقا کی حالت میں بھی حط ہو سکتا ہے، وہ مل سکتا ہے، تو لہٰذا یہ پر بھی درست ہے۔ آگے کہہ رہے ایک اور مسئلہ کہ وَإِذَا خَلَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، جب ایک آدمی خاتون کے ساتھ خلوت صحیحہ کرے، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ، حسی طبعی شرعی مانع نہیں تھا وہ وطی سے، یعنی نہ خاتون کی تھی حائضہ تھی، نہ شخص کو کچھ بیماری تھی، نہ رمضان وغیرہ کا مہینہ تھا، اور نہ طبعی حسی طور پر کیا تھا، یہ نظر آ رہے تھے کسی کو، نہ طبعی طور پر ان کی کوئی بیماری بھی نہیں تھی، ایسی حالت تھی، پھر بھی ثم طلق، اس نے طلاق دی اور جمع نہیں کیا، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، اس خاتون کو پورا مہر دیا جائے گا، کیونکہ معنی نہیں تھے، اس نے جمع نہیں کیا تو اس کی کیا ہے؟ کوتاہی ہے۔ وقال شفیع رحمہ اللہ لها نصف المہر، امام شفیع سے فرماتے کہ نہیں آدھا مہر دیا جائے گا، خلوت صحیحہ سے وطی والا منع حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ لأن المعقود علیہ، کہ جس چیز پر عقد ہوا تھا ان کی بیچ، یعنی جو منافع بزا ہے، انما یصیر مستوفی بالوطی، وہ تو حاصل ہوتے ہیں وطی سے، فلا یتعقد المہر دونہ، تو اس پیدے کو اٹھائے بغیر مہر پورا موقد نہیں بن سکتا بلکہ آدھا ہو جائے گا۔ مولانا کہتے کہ نہیں انو سلمت المبدلہ، خاتون نے تو سپرد کیا تھا اس سے جو مبدل ہے، جو مبوع کیا ہے، منافع بزا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حیث رفعت الموانع، سب موانع کیا تھے، ختم تھے، وذلك وسعها، بس یہ تو اس کی وسع اور طاقت میں تھا، فیتعقد حقها فی البدل اعتبارا بالبیع، فجو کیا ہے بدل ہے نا، اس میں اس کا حق پختہ ہو جائے گا بیع پر قیاس کرتے ہوئے۔ آگے کہہ رہے وَإِنْ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، نہ کرے کیا ہو بیمار ہو، صائمًا فی رمضان، یا رمضان میں کیا ہو روزہ رکھا ہوا، ومحرمًا بحج، نے حج کا احرام ہو، فرض او نفل، حج فرض ہو یا نفل ہو، بعمرۃ، عمرے کا احرام ہو، کانت حائضہ، یا خاتون حائض ہو، فلیست الخلوۃ الصحیحہ، اسی صورت میں جو خلوت ہے یہ صحیح نہیں ہے، حتی لو طلقها، اگر وہ کیا کر دے اسے طلاق دے، کان لها نصف المہر، تو یہ آدھا مہر اس کو دیا جائے گا، لأن هذه الاشیاء، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، موانع، یہ وطی سے کیا ہے؟ مانع ہیں،
اما المرض مرض تو ظاہری فالمراد منه ما یمنع الجماع، کہ جو جماع کو کیا کر دے، منع کر دے، اس کی وجہ سے نہ کر سکے، والحق بھی ضرر، یہ اس کی وجہ سے ضرر لاحق کو خاتون کو یا شوہر کو۔ وقیل کسی نے کہا کہ مرضه لا یعر عن تکسر و فتور، کہ اگر مرض بیماری کس کی ہو، شوہر کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں فتور ہوگا، تکسر ہوگا، شہوت وغیرہ نہیں ہوگی نا، نشاط وغیرہ نہیں ہوگا، تو چلو یہ بیماری تو معتبر ہے۔ وهذا تفصیل فی مرضها، اور یہی تفصیل اس خاتون کی بیماری میں ہے کہ اگر کیا ہو، جماع وغیرہ سے مانے ہو۔ وَأَمَّا صَوْمَ رمضان، اگر رمضان کا مہینہ خلوت صحیحہ کرے، دن و رات نہ ہو، تو یہ بھی مانے ہیں، اس کی وجہ سے مہر آدھا ہوگا، کیونکہ لِمَا يَلْزَمُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارِ، اس صورت میں تو قضاء بھی لازمتی، کفارہ بھی۔ والإحرام، آگے جو احرام ہے، لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّمِ، کہ اس میں کیا آتا ہے، اگر وتی کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، جو کیا ہے بدنا وغیرہ دینا ہے۔ وفساد النسک، اور نسک جو حج عمرہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ والقضاء، مزید اس پر قضاء بھی آئے گی، تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، یہ تو معنی ہے، رکاوٹ ہے۔ والحیض، اور حیض جو ہے نا، حیض میں بھی نہیں مل سکتا، اور جو خلوت صحیحہ ہے وہ خلوت صحیحہ نہیں بنے گی، کیونکہ معنی ہے یہ طبعاً طبعی اعتبار سے بھی، کہ جو کیا ہو پاک مزاج آدمی سے نہیں کرتا، وہ شرعاً شرعی اعتبار سے بھی معنی ہے، کسی بیماری میں ملنا کیا ہے، ممنوع ہے۔ قال کہ حضرت مصنف سے مزید کہہ رہے کہ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا، اگر ایک کا نفلی روزہ ہو، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، پھر اس کو پورا مہر دیا جائے گا، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ، کہ اس کو افطار کرنا درست ہے، من غیر عذر، بغیر عذر کے۔ پھر روایت المنتقى، یہ منتقى کی روایت ہے۔ وهذا القول فی المہر، یہ جو مہر کے متعلق اس کا قول ہے نا، هو الصحیح، یہی کیا ہے، درست ہے۔ وصوم القضاء والمنظور کا تطوع، اگر اس نے نفلی روزہ قضا روزہ رکھا ہو یا نظر والا، تو نفل کی طرح، کیونکہ بعد میں بھی اس کی قضا وغیرہ کر سکتے ہو۔ پھر روایت بعض روایت میں ہے نا، ایک روایت میں کہ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، اگر اسی صورت و قضا وغیرہ یا نظر روزی کی، اس میں بھی کیا کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، کیونکہ اس میں کفارے کا ڈر نہیں ہے، صرف قضا کی بات ہے۔ والصلاة بمنزلة الصوم، نماز بھی کیا ہے، فرض نماز مانے ہے روزی کی طرح۔ فرضها كفرضه، فرض نماز فرض روزی کی طرح ہے، ونفلها كنفله، نفل نماز نفل روزی کی طرح ہے۔ معنی یہ ہے کہ خاتون شوہر کے ساتھ الگ ہو گئی بیوی، اور فرض نماز کا وقت، نماز کا وقت کیا تھا، تنگ تھا، مثلا 5-6 منٹ کا، بھی 5-6 منٹ تو وتی میں نہیں لگا سکتی گی کہ نماز قضا ہو جائے گی، اور آگے اگر نفل ہو تو نفل کو تو چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے۔ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ، اگر ایک آدمی ہے وہ کیا ہو گیا، بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر گیا، اور کیا تھا، عضو مخصوص سے کیا تھا، معذور تھا، کٹا ہوا تھا، بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر اس نے طلاق دے، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام سے ایک نظیر پورا مہر دے گا۔ وقال صاحب نے فرماتے علیہ نصف المہر، آدھا مہر دے گا، لِأَنَّهُ أَعْجَزْ مِنَ الْمَرِيضِ، کہ آدمی کیا ہے، مریض سے بھی زیادہ کیا ہے، کمزور عاجز ہے، بخلاف العنین، بخلاف عنین آدمی کے۔ لِأَنَّ الْحُكْمَ أُدِيرَ، کیا پر جو حکم کا مدار علی سلامت الآلہ، کہ اس کا آلہ کیا ہو سالم و ٹھیک ٹھاک ہو۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے کہ ان المستحق علیہا التسلیم، ان المستحق علیہا التسلیم، کہ اس خاتون پر ضروری ہے کہ خود کو کیا کرے، سپرد کرے، فی حق السحق، کہ چلو اگر وہ کیا ہے، مقطوع الآلہ ہے نا، وہ کیا کر سکتے ہیں، رگڑ تو سکتا ہے، جو رگڑنے کا کام وغیرہ، وقد اتت بھی، اور جو حق کس کا بن رہا تھا، شوہر کا، وہ خاتون نے دے دیا، اب آگے کیا ہے، اس میں شوہر کی بات ہے۔ آگے کہہ رہے قول، وعلیہا العدۃ فی جمیع هذه المسائل احتیاطا استحسانا، ان تمام مذکورہ صورتوں میں اس خاتون پر کیا ہے، عدت لازمی ہے، یہ احتیاطاً ہے، اور استحساناً ممکن ہے کہ منی اس کے رحم میں داخل ہو چکی ہو، لتوہم الشغل،
کہ راحم کی مشغول ہونے کا وہ ہم ہے، والعدت حق الشرع، اور عدت کیا شریعت کا حق ہے، والولد اور بچے کا بھی حق ہے، فلا یصدق فی ابطال حق الغیر، اگر وہ کیا کرے دوسرے کا جو حق باطل کرنا چاہے نا تو اس میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، نہ مرد کی اور نہ خاتون کی، کہ مثلا کہہ دے کہ میں نے وتی نہیں کی، یا وہ کہہ دے کہ میرے ساتھ وتی نہیں کی گئی، بخلاف المہر، کہ مہر کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خلوت صحیحہ سے، خلوت فاسدہ سے واجب نہیں ہوتا، لأنہ مال لا يحتاط فی ایجابہ، وہ تو مال اس کی واجب کرنے میں اتنی احتیاط نہیں کی جاتی۔ وذکر القدور رحمہ اللہ فی شرحہ، امام قدور رحمہ اللہ نے شرح میں ذکر کیا جو مختصر الکرخی، کہ ان المانع ان کان شرعیا، کہ اگر معنی شرعی ہو جیسے حیض ہے، تجب العدت، پھر بھی عدت ثابت ہوگی، یعنی ہوگی عدت گزارے گی، لثبوت تمکن حقیقتاً، کہ حقیقی معنی کے اعتبار سے پھر بھی تمکن حاصل ہے، اس سے طاقت حاصل ہے، وَإِن كَانَ حقیقیاً، اگر حقیقی ہو کالمرض والصغر، کہ مثلا بیمار ہو یا چھوٹا ہو یا وہ لڑکی چھوٹی ہو، لا تجب، تو اس صورت میں عدت واجب نہیں ہوگی، لعدم التمکن حقیقتاً، کیونکہ اس صورت میں قدرت اس کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ بھی کیا ہے بہت چھوٹی ہے، تو لہٰذا عدت کیسے آئے گی، اور اس کے علاوہ کیا ہے یا شوہر بیمار ہے، تو پھر اس صورت میں کیا نہیں ہوگی، عدت واجب نہیں ہوگی۔